بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کے نقلی امام مہدی کے پیروکاروں سے چند سوالات۔ ہماری ایمانی حالت دیکھیے، ہمارے اسلام کا لیول دیکھیے کہ ہم نقلی لوگوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، شعبدہ باز قسم کے فتنہ بازوں کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو امام مہدی کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ساتھ زبردستی لوگوں سے بھی ان کو امام مہدی تسلیم کرواتے ہیں اور زبردستی دھکے کے ساتھ استخارے پہ استخارہ کرواتے ہیں کہ بس آپ بھی ایک دفعہ استخارہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو حق دے دے گا۔ حق ان کے نزدیک کیا ہے کہ آپ بھی ایک ایسے شخص کو امام مہدی کے منصب پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس کی اپنی ایمانی حالت چاہے جو کچھ مرضی ہو، اس کے اعمال جس طرح کے مرضی ہوں، اس کو اللہ کے نبی کی شکل پسند آئے یا نہ آئے۔ ان پیروکاروں سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، یہ جو بندہ جس کو آپ امام مہدی کی کرسی کے اوپر دھکے کے ساتھ بٹھائے جا رہے ہو، اور وہ خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خوابوں کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں بار زیارت کی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ زیارت کرتا ہے کیا نعوذ باللہ آقا علیہ السلام بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب دے۔ اگر داڑھی کے بغیر نہیں ہوتے، داڑھی ہوتی ہے، تو پھر اس بندے کو کیا اللہ کے نبی کی شکل پسند نہیں ہے؟ اس بندے کو اللہ کے نبی کی شکل پسند نہیں ہے، اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو آپ اتنا بڑا منصب، کیا امام مہدی کا منصب اتنا گرا ہوا ہوگا، اتنا کمتر ہوگا کہ جو بھی ایرا گیرا اٹھے اور امام مہدی کی کرسی پہ اس کو بٹھا دیا جائے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی داڑھی میں اسلام تو نہیں رکھا ہوا نا، کوئی شک نہیں اس میں، سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، لیکن اسلام میں داڑھی تو موجود ہے نا۔ پھر جس منصب کا آپ دعویٰ کر رہے ہو، جس کرسی پہ بٹھانے کے لیے ان کو تیار کر رہے ہو اور دھکے سے لوگوں سے منوا رہے ہو کہ یہی امام مہدی ہے، مستقبل کے اندر یہی لوگوں کی قیادت کریں گے، اس کے لیے تو ہونا چاہیے نا کہ اس کو آقا علیہ السلام کی شکل پسند آئے، اسلام کو فالو کرنے والا ہو۔ چلو پہلے نہ صحیح، پہلے جو کچھ وہ مرضی کرتا رہے، لیکن جب آپ نے اس کو نامینیٹ کر دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ مستقبل میں یہی امام مہدی ہے، چلو ابھی ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیں کہ بھائی ابھی داڑھی رکھ لو۔ پھر ایک اور حدیث کا آپ حوالہ دے کے لوگوں کو دھوکے کے اندر مبتلا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح فرما دے گا۔ حدیث ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ امام مہدی کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں فرمائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ ذاتی اصلاح ہے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ کیا نعوذ باللہ اس سے پہلے امام مہدی غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوں گے؟ کیا وہ یوٹیوب چینل چلائیں گے؟ کیا وہ ٹک ٹاک کے اوپر فالوور تلاش کریں گے؟ کیا وہ خوابوں کے ذریعے اپنی مشہوری کریں گے؟ کیا وہ لوگوں کو عذاب کی دھمکیاں دیں گے؟ یا انہوں نے اپنے نیچے کچھ ایسے لوگ رکھے ہوں گے جو لوگوں کو دھکے کے ساتھ امام مہدی کو تسلیم کروائیں گے؟ کیسے ہوں گے وہ؟ کیا یہ ان کی اصلاح ہوگی؟ کیا اس سے پہلے امام مہدی کی مشہوری لوگوں کے اندر خوابوں کو سنانا ہوگا؟ فلسطین کے اندر لوگ کٹتے رہے، مسلمان مرتے رہے، ظلم کا شکار ہوتے رہے، اور امام مہدی صاحب لاہور میں لوگوں کو خواب سناتے رہے۔ کیا امام مہدی اپنے ظہور سے پہلے ایسے ہوں گے؟ کیا امام مہدی ظہور سے پہلے صرف خواب سنائیں گے یا کچھ حقیقت میں بھی کریں گے؟ یا اپنے ظاہر ہونے کے بعد جب لوگوں نے ان کو نامینیٹ کر دیا، ان کے فالوور نے، پیروکاروں نے، جو نیچے اس فتنے کو آگے پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جب انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے، پھر تو ان کو اور ان کے پیروکاروں کو خوابوں سے باہر نکلنا ہوگا، حقیقت میں کچھ کرنا ہوگا، فلسطین کے اندر جانا ہوگا، شام کے اندر جانا ہوگا، مسلم امہ کی قیادت کرنی ہوگی۔ ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو دینا پڑیں گے۔ اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث کا اصلاح کا مطلب کیا ہے۔ ذاتی اصلاح نہیں ہے، امام مہدی اس سے پہلے بھی نیک ہوگے، ان کی شہرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے بندے کو لوگ امام مہدی کے منصب پہ بٹھا دیں، اپنا خلیفہ بنا لیں، جو اس سے پہلے غلط راستے پہ چل رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں کے اندر بھی مشہور ہوں گے، جب وہ مدینہ سے نکلیں گے لوگ سمجھیں گے یہ مدینہ سے آیا نیک بندہ ہے، اچھی شہرت والا ہے اور آل رسول سے ہے، دھکے سے گھر سے نکال کے اس کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنا خلیفہ منتخب کریں گے اور بیعت کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تھوڑا سا سوچیں،
اور سننے والے بھی تھوڑا سا سوچیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسا بندہ جو اس سے پہلے بالکل ہی الٹ ہو اور آپ اس حدیث کا مطلب غلط بتا کے لوگوں کو دھوکے کے اندر ڈال کے کہ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی داڑھی بھی اگا دے گا، مچھیں بھی اگا دے گا، ان کو صحیح پکا مومن بنا دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی مشہوری یہ ہوگی، اس سے پہلے بھی وہ نیک ہوں گے، اس سے پہلے بھی صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کرنے والے ہوں گے۔ یہ کوئی چھوٹا منصب تو نہیں ہے، مسلمانوں کی قیادت کرنا کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جن کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنی ہے، یہ کوئی چھوٹا منصب ہے؟ اس حدیث کا اصل مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو حکومت کے معاملات ہیں نا، ذاتی اصلاح ان کی پہلے ہی ہوگی۔ یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں گے، پہلے کسی اور طرف ہوں گے اور ایک رات کے اندر بدل کے ان کو پکا مومن بنا دیا جائے گا۔ ذاتی اصلاح ان کی پہلے بھی ہے، پہلے بھی وہ نیک ہوں گے، اچھے کام کرتے ہوں گے، اسلام کو فالو کرتے ہوں گے۔ لیکن یہ جو اصلاح والی بات ہے نا، حدیث ہے، یہ ان کے حکومتی معاملات کے بارے میں ہے، ان کی خلافت کے بارے میں ہے، ان کی بیعت کے بارے میں ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی خبر ڈالنے کے بارے میں ہے، اور لوگوں کے دل کے اندر یہ قبول کروانے کے بارے میں ہے کہ لوگ ان کو مانے کہ یہی امام مہدی ہے۔ ایک بندہ مدینہ سے چلے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں نے آگے جا کے خلیفہ بن جانا۔ وہ اپنے کسی مقصد کے لیے نکلا ہو، مکہ کے اندر جا کے ٹھہرا ہو، اور لوگوں نے اس کو دھکے سے گھر سے نکال کے خلافت کے منصب پہ بٹھا دیا ہو۔ یہ ہے اس سے مراد کہ سارے جو خلافت کے معاملات ہیں، کس طرح ترتیب دینے ہیں، کیا سچویشن بنے گی، اس وقت کیا نظام ترتیب دینا ہے، اور پھر ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ جو لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے آئے گا، اس کو کیسے زمین کے اندر دنسانا ہے، پھر اس کی خبر کیسے باہر نکالنی ہے، پھر علماء کیسے ان کی بیعت کے لیے تشریف لائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس حدیث کے ارد گرد گھومتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کرے گا، کہ جتنی بھی حکومتی معاملات کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں ہوگی، وہ ساری اللہ تعالیٰ ایک رات کے اندر ہی ختم کر دے گا۔ کہ ایک بندہ وہ مدینہ سے چلے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، وہ خلیفہ بھی بن جائے، مسلمانوں کی قیادت بھی کرے اور دشمنوں سے جہاد بھی کرے اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کی ترجمانی کرے۔ یہ ہے اصل بات حدیث، جو اللہ تعالیٰ ساری جو ان کی حکومتی معاملات کے حوالے سے چیزیں ہیں، ایک رات کے اندر درست کر دے گا۔ یہ جو ہم دھوکے کے اندر لوگوں کو ڈالتے ہیں نا، ان کی اصلاح پہلے ہو، چاہے داڑھی ہوگی نہیں ہوگی، اسلام کے اوپر چلتے ہوں گے نہیں چلتے ہوں گے۔ ان کا تو میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ ایک لڑکی کو انٹرویو دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں۔ یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی جس کو آپ امام مہدی کی کرسی پہ بٹھا رہے ہو، اس سے سوال کیا جا رہا ہو کہ نمازیں کتنی پڑھتے ہو۔ کہتا ہے کبھی ایک پڑھ لیتا ہوں، کبھی دو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ آپ خود انٹرویو اس کا دیکھ لینا، کبھی ایک پڑھ لیتا ہوں، کبھی دو پڑھ لیتا ہوں، اور اس بندے کو ہم امام مہدی کی کرسی پہ بٹھا رہے ہیں۔ او بھائی، اللہ کا خوف کریں۔ اس دنیا میں فتنے پہلے کو کم ہے، لوگوں کا ایمانی لیول کیا ہے؟ ایک اور نئے فتنے کا آپ دھکے کے ساتھ اضافہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مجبور کر کے اسلام کے نام پہ دھوکہ دے کے۔ ٹھیک ہے، ایک آپ اس طرح دنیا کے اندر لوگ چل رہے ہیں، اپنا اپنا منجن بیچ رہے ہیں، آپ بھی بیچتے چلے جائیں، لیکن اسلام کا نام لے کے لوگوں کو ڈرا کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، اس کی پیروی کر لو۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات ذرا سوچئے، یہ ہے وہ بندہ جو نقلی ہے، خوابوں کے ذریعے ہے، جس کو لوگ دھکے سے بنا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی جب دجال نکلے گا، جو حقیقی فتنے کے ساتھ نکلے گا اور ایسی ایسی چیزیں لے کے ساتھ چلے گا کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جنت جیسی چیز لے کے چل رہا ہوگا، جہنم جیسی چیز لے کے چل رہا ہوگا۔ اس کو رب تعالیٰ کچھ وقت کے لیے یہ اختیارات بھی دے گا کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا۔ ایک انسان کو آرے کے ساتھ کاٹے گا، درمیان میں کھڑا ہو کے حکم کرے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارا ایمانی لیول کیا ہوگا؟ ہم تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو امام مہدی کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو پہلے جھٹکے میں دجال کو رب کہہ دیں گے بھائی اللہ کا خوف کرے۔ یہ سارے جتنے جو ان کے فالوور پیروکار اور لوگوں کو دھکے کے ساتھ استخارہ کرواتے ہیں، استخارہ کر لو استخارہ کر لو۔ بھائی استخارہ کس چیز کا نام ہوتا ہے، کس بارے میں کیا جاتا ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا کہ استخارہ کہتے کس کو ہے، کس کام کے لیے استخارہ ہونا چاہیے، پھر اس کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے، کیسے رب تعالیٰ اس کا رزلٹ نکالتا ہے استخارے کے ذریعے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میری پھر آپ سے گزارش ہے کہ ان سارے سوالوں کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں اور خام خواہ لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا مت کریں، اسلام کا نام نہ لیں۔ ہاں، آپ دوسرا یوٹیوب چینل چلائیں، سارے کریں، پیسے کمائیں، دنیا کما رہی، آپ بھی کمائیں،
لیکن اسلام کے نام پہ کمانا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اسلام کو پڑھو بھی، اسلام کو فالو کرو بھی. جس کو آپ نے اتنے بڑے منصب پہ بٹھانا ہے یار اس کو کچھ نہ کچھ تو تیار کر لو. چلو پہلے نہ سے ابھی آپ نے ڈکلیئر کر دیا، ابھی اس کی کوئی تھوڑی بہت حرکتیں سیدھی کروا لو، اس کی کوئی شکل و صورت تھوڑی سیدھی کروا لو کہ ہم نے آپ کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھا دیا ہے، ابھی ہماری تھوڑی سی لاج رکھ لو، ہماری بات کی لاج رکھ لو اور آپ تھوڑے اپنے کرتوت سیدھے کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق